الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کس کو رحمت کی دعا مانگنی یاد رہی؟ الحمدللہ. اور باقی کیوں بھولے؟ کہیں لکھ کے لگاتے نا، ورنہ اگر پڑھا ہوا 10% بھی عمل میں نہیں آتا تو پھر وہ بس بہتے پانی کی طرح گزرتا جاتا ہے، جس سے آپ بس تھوڑی دیر کے لیے محظوظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے اور بات ختم. تو اس کو گریب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اس علم کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت، این ایکسٹرا مائل. یاد رکھنے کے جو طریقے ہیں چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے، کیونکہ اس سے آپ کے لیے اور خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے، مزید بھلائی آئے گی، اور اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے. ورنہ اس مصروف زندگی میں تو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. آج پہلے دعائیں ساری سن لیتے ہیں دوبارہ، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پہ آئیں گے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت دے. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے سوا ان کا کوئی مالک نہیں.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نیکسٹ دعا پڑھیں گے اللہم احسن عاقبتنا سے۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ بسر بن ارطات القرشی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اللہم اے اللہ احسن اچھا کر دے، خوبصورت کر دے، عاقبتنا عاقبت، عاقبت عقب سے ہے، عقب پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، ایڑی کو، تو عاقبہ کہتے ہیں ہر چیز کا انجام یا آخری حصہ، اینڈ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے کے سارے امور میں، سارے معاملات میں، ہر چیز میں انجام اچھا ہو، نتیجہ اچھا ہو، آؤٹ کم اچھا ہو، اینڈ اچھا ہو، نیک ہو، بخیر ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہوتا ہے کہ اینڈ کیسے ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کام بہت جذبے، جوش، خروش اور خوشی کے ساتھ شروع کرتا ہے، لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، یا اینڈ میں آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارے سارے اعمال کو اچھا، پاکیزہ اور اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمیں نیک اعمال پر ثابت قدمی عطا فرما، حتیٰ کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو تو ہم سے راضی ہو جائے، یعنی جب تک تیری ملاقات نہیں ہوتی ہمارے لیے خیر ہی خیر کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے، یعنی ہر قسم کی ذلت، خواری اور ایسی چیزوں سے کہ جن کے انجام میں دھوکہ ہو یا ہلاکت ہو یا شر ہو۔ خزی ذلت اور رسوائی کو کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہلاکت اور مصیبت میں پڑنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے، یعنی ہر قسم کے عذاب سے، چھوٹے اور بڑے۔ تو عذاب کا لفظ یہاں عموم میں استعمال ہوا ہے کہ ہر تکلیف دہ چیز، ہر نقصان دہ چیز سے ہمیں آخرت میں بچا لے۔ تو یہ بہت ہی جامع کلمات ہیں۔ یہ دعا ہر طرف سے سلامتی اور حفاظت کا احاطہ کرتی ہے، یعنی آپ کو محفوظ کرتی ہے، کیونکہ جو شخص دنیا کی رسوائی سے، دنیا کے برے انجام سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا،
وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پا گیا، ہر طرح کی برائی سے بچا لیا گیا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ جامع کلمات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا اوتیتو جوامع الکلم۔ اور جہاں تک اعمال کا دار و مدار یا اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا، مشرکوں سے جنگ کر رہا تھا۔ یہ آدمی مسلمانوں کے صاحب مال اور دولت لوگوں میں سے تھا، یعنی اس کے پاس بہت مال تھا، مالدار تھا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے، اور یہ مسلمانوں میں سے تھا۔ اس کے بعد ایک شخص نگرانی کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا، وہ پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ وہ جنگ میں زخمی ہو گیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر، یعنی جو درد ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ جلدی مرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پہ رکھ دی، اس پہ اپنا بوجھ ڈالا تو وہ اس کے شانوں کو چیرتی پیچھے کو نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی لوگوں کے سامنے اہل جہنم کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو ان کے خاتمے پر ہے، اینڈ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان اچھے کام کرتا رہے اور پھر وہ کسی ایسے فتنے میں پڑ جائے کہ وہ پچھلے بھی کیے کرائے کو ضائع کر دے۔ تو اس لیے اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، یہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص اہل جنت میں سے ہو لیکن ابھی وہ ایسے کام کر رہا ہو کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت سچی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف ایسا پلٹے اور ایسا اللہ کو راضی کر دے، اور ہم اس وقت دنیا میں ہی نہ ہوں یا ہم کہیں اور ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں کس نے کب تک جینا ہے، زندگی میں آگے چل کے کیا کیا کام کرنے ہیں، ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی فکر یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی نیکی کا کام شروع کریں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں، اس کا اختتام اور انجام اچھا کریں، نہ کہ گھبرا کے اور پریشان ہو کے اور جلد بازی میں اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خودکشی کی سزا ہے وہ جہنم ہے، کہ اگر کوئی شخص دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو پھر انجام بخیر نہیں، اور خودکشی جو ہے مسائل کا حل نہیں۔ اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارے لیے تو صحیح راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہی دنیا سے جائیں، جیسے کہ سورۃ الحجر کی آیت 99 میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے، موت تک۔ تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اس طرح پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح نیک کاموں سے دور نہ ہوں، اور ذرا بھی ڈرفٹنگ ہونے لگے، ادھر سے ادھر ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو پکڑیں کہ نہیں، مجھے تو ایسے کام کرنے اور ایسے لوگوں سے جڑ کے رہنا ہے اس دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہیں، لیکن ہم جہاں جائیں پھر ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کہاں پر، ہم کس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، کس سے دوستی کرتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک خاتون ایک بار میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ کی جہاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ڈرنکنگ شروع کر دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے چھڑاتی ہوں، پھر دوبارہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک نئے شہر میں جا کے ان کو ڈرنک کرنے والے مل جائے؟ میں نے کہا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے دوستوں کی وجہ سے۔
تو میں نے کہا ان کو یعنی ایسے ہی دوست ملتے ہیں؟ کہتے ہاں کہ ان کا اپنا شوق ایسا ہے تو لہٰذا ان کو دوست پہ. ہم جیسے لوگ جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کون ڈرنک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ایک ڈرنک کرنے والے شخص کو اپنے جیسے مل جاتے ہیں اور ان کی کمپنی میں جا کے وہ ڈرنک کرنا شروع کر دیتا ہے اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دین پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو آخر ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ وہ جڑے رہیں، جمے رہیں اور پھر اللہ کی اطاعت پر، عبادت پر وہ قائم رہیں. کیونکہ عبادت پر قائم رہنے کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. وہ شخص جو 99 اور پھر ایک اور اس نے کر دیا تو 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو کیا نصیحت کی گئی تھی کہ تم کیا کرو، جگہ بدلو. بیمار کو کہتے ہیں نا کہ ہوا بدلو، اس کی تبدیلی، یعنی یہ اپنے ماحول میں تبدیلی کرے گا تو اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لمحے یہ محسوس کر رہے ہو کہ آپ کا ایمان نیچے جا رہا ہے یا آپ اللہ کی راستے سے دور ہو رہے ہیں، تو فوراً واپس پلٹیں، اس کام کو کرنا شروع کریں، اس جگہ پر جائیں کہ جہاں سے آپ دوبارہ اسی راستے پر رہیں. تو پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا یہ مقصد رکھنا چاہیے اپنے سامنے کہ مجھے اسلام کی حالت میں ہی فوت ہونا ہے، کیونکہ اسی میں میری نجات ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہی گول دینا چاہیے کہ کچھ بھی ہاتھ سے جائے مگر ہمارا دین ہم سے نہ جائے، ایمان نہ جائے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں. جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور رمضان کا قیام بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا، یعنی یہ سارے کام کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی اس کا انجام اچھا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ان اعمال پر قائم رہنے کے لیے بھی نمازوں کی پابندی، اور خاص طور پر مردوں کے لیے مسجد کا ساتھ، یہ ان پہ پابند رہنے کے لیے بھی آپ کو پھر اچھی کمپنی چاہیے. کل کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ اب لوگ فیوچر کو جیسے پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح کووڈ کے بعد پوری دنیا بدل گئی ہے اور بہت سے لوگ اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، کہ پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد اسکول بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور سارا ایجوکیشن جو ہے وہ ورک فرام ہوم اور اسکولنگ فرام ہوم ہونے لگے گا. تو دنیا کی حالت کیا ہوگی، اور ٹیچرز کی خاص ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ AI سے ریپلیس ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا مگر، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اگر سمٹ گئے اور سوشلائزنگ ان کی ختم ہو گئی، کیونکہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا کوئی، وہ صرف پڑھائی کی جگہ نہیں ہوتی، وہ سوشلائزنگ کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہ برینز کے ایک جگہ اکٹھے ہو کر بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں. انسان کی بہت سی نیڈز وقت پوری ہو رہی ہوتی ہیں، صرف علم نہیں لے رہا ہوتا اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے مسجد کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی. میں نے کہا دنیا بھر کے اسکول اور یونیورسٹیاں بند ہو جائیں لیکن مسلمانوں کی مسجد کبھی بند نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان زندہ ہے. اور جہاں بھی وہ مسجد بناتے ہیں تو مسجد تو بند نہیں ہوتی، مسجد تو کھلی رہے گی. اور مسجد میں مردوں کے لیے لازم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، وہ نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہیں، الا یہ کہ بہت شدید کوئی مجبوری ہے. تو اگر مسجد سے جڑے ہوئے ہیں 5 وقت، آپ سوچئے کہ 5 وقت جو شخص
ایک جگہ پر جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور لوگوں سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیتا ہے، اور کوئی خیر کا کام کر رہا ہو وہ کر لیتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرنا ہو تو وہاں پر اسباب ہوتے ہیں کہ انسان وہ بھی غریب امیر کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، بہت سے فائدے ہیں مسجدوں کے. اور پھر اگر روزانہ تعلیم کا انتظام نہیں بھی ہوتا تو جمعے کی تعلیم خطبہ تو ہوتا ہی ہے نا، عیدوں پہ خطبہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ پوری دنیا کا نظام بکھر جائے لیکن اگر مسلمان اپنے اسلام پر ہیں تو ان کا نظام نہیں بکھر سکتا. اللہ نے ہمارے لیے مسجد کی شکل میں ایسا سبب پیدا کیا ہے کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی اپنے ایمان کی حفاظت ہے. یہ جتنے بھی بچے لاسٹ ہوئے ہیں نا، ایمان کھوئے ہیں یا دین سے دور ہوئے ہیں، یا اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایسے مراکز سے جڑے ہوئے نہیں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے وقت کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر اننا بھی تاکید کے لیے اور الانسان لفی لام بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں آ گئی اس میں. ان الانسان اور پہلے قسم کھائی، اتنی پکی بات کی کہ انسان اور الانسان جب کا تو سبھی آ گئے اس میں، یقیناً خسارے میں، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف اتنا بھی کافی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی. اور یہ کیسے ممکن اگر آپ کسی سے نہ ملیں نہ جلیں، نہ اچھا دیکھیں اس کا نہ برا دیکھیں، تو نہ آپ حق کی بات کسی سے کر سکتے ہو نہ ہی صبر کی کر سکتے ہیں. جو حق سے ہٹا ہوا ہے اس کو آپ حق کی طرف لاتے ہیں، جو تکلیف میں ہے اس کو آپ صبر کی طرف لاتے ہیں. اور وتواس و تواسی کون سا فعل ہے، کون سا باب ہے؟ تواسا یا تواسا، تفاعل. اس میں کیا خوبی ہوتی ہے، اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ باہم ایک دوسرے کو حق کی طرف، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک بندے کا فرض ہے یا ایک بندے کا ہی کام ہے کہ وہ نصیحتیں کرتا رہے بیٹھ کے، دوسرے کا بھی فرض بنتا ہے. اور صرف نصیحت کرنی نہیں چاہیے، نصیحت سننی بھی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے نصیحت بڑی کڑوی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں نصیحت کر دے تو وہ ان کو زہر قاتل لگتی ہے، پھر ان کا ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جہاں ہم دوسرے کو خیر کی بات بتاتے ہیں وہاں اگر کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں کسی برائی سے روکے، کسی نقصان سے روکے، تو وہ ہمیں اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی قسم کی قسمیں کھائی ہیں نا، یہاں زمانے اور وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی صرف تغیر، یہ جو وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے نا، صرف یہی پرماننٹ ہے، باقی کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، سب چینج ہو جاتا ہے. تو گزرتا وقت انسان کو خسارے میں مبتلا کرتا ہے، الا یہ کہ انسان اس میں کوئی خیر کا کام کر لے. اور اکیلے خیر کے کام کو کرنا، یعنی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، لیکن جب کسی ایسے کو ملتا ہے جو اس سے بھی آگے ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنا کچھ لوز کر رہا ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عاقبت اور انجام کا فکر ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی. اور پھر طریقے سوچنے چاہیے کہ وہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا انجام اچھا ہو سکتا ہے. کوئی بھی کام آپ اکیلے کرتے رہتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں، لیکن جب کوئی اور ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو بہرحال، اور پھر یہ ہے کہ صرف عبادات ہی کافی نہیں ہوتی، برے اخلاق کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں لیکن اگر آپ کی زبان درست نہیں، آپ کا اخلاق درست نہیں، تو سب کچھ ضائع. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے اپنی نماز، روزے اور صدقے میں مشہور ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے
آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اوپر کی حدیث میں کیا تھا کہ جو یہ نمازیں اور یہ سب کچھ پڑھے کرے وہ صدیقین شہداء میں سے ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری حدیث ملا کے پڑھیے تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں ایک طرف اچھے کام کرنا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف اپنی زبان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور زبان کی حفاظت میں کثرت کلام بھی آتا ہے، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا اور بس صرف باتیں کرنے پر ہی ساری طاقت لگا دینا اور کرنا کرانا کچھ نہیں تو یہ کافی نہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کیسی ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، دوسروں تک وہ کیسے جا رہی ہیں۔ لغو بھی اسی میں آتا ہے، لغو فضول باتیں، بیکار باتیں، بس باتیں ہی باتیں اور کرنا کرانا کچھ نہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسروں کے حقوق کی دوسروں کے حقوق ادا کرنا، چاہے کوئی ہمارا حق دے یا نہ دے۔ قیامت کے دن مفلس انسان، غریب انسان وہ ہوگا جو نیکیوں کا پہاڑ لائے گا لیکن ساتھ لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لہٰذا وہ سارے اس کی نیکیاں لے کے چل پڑیں گے، چلے جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے بہت سے عمل کرنے والے دنیا میں آخرت میں خسارے میں ہوں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہوا، اعمال کا طریقہ درست نہیں ہوا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز قبول نہیں ہوتی، یہ طریقہ ہی درست نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے نمازیوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اپنی نماز درست کر لیں، رکوع اور سجدے کیسے کرنے ہیں سیکھا ہی نہیں، اور اگر کوئی بتائے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نہ بتایا ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا، اس کے کپڑے بہت بوسیدہ سے تھے اور سر غبار آلود، یعنی بہت مسکین سا شخص، تو رونے لگے اس کو دیکھ کے۔ ان سے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اس مسکین کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے، اس نے عمل بھی کیا اور خطا پر رہا، یعنی غلط کیا، اتنی محنت کر رہا ہے لیکن وہ محنت درست ہی نہیں، صحیح ڈائریکشن میں ہی نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، تھک جانے والے، وہ بھڑکتی آگ میں چلیں گے، یعنی دنیا میں کام کر 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 کے تھک چکے تھے لیکن وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا کہ وہ عمل، اس عمل کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ تو مانگا ہی نہیں گیا تھا، اس کا تو تقاضا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل کرو۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق خود ساختہ دین لے کے اس کے اوپر محنت کرتے رہے۔ سورۃ الکہف میں بھی یہی مضمون آتا ہے نا، جو کہ کچھ لوگ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ان سے کہیے کہ کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی، پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس دھوکے کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت جو ہم کر رہے ہیں ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کی ساری ایفرٹ دنیا فوکسڈ ہے، صرف دنیا ہی سامنے ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ تو اس دعا میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا میں دنیا اور آخرت دونوں بھی آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پر آخرت کو الگ سے بیان کیا گیا۔ کیا؟ عذاب الآخرہ سے بچنے کی دعا۔ دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ اور بعض اوقات ایک غلط بات جو ہے نا وہ برے انجام کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تقوی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ صرف یہ تو نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ رسوا ہو گئے۔ دنیا کی رسوائی میں
اس کی گھٹیا چیزوں اور گھٹیا کاموں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دینا. آپ کو اللہ نے پیدا کیا تھا کسی بڑے کام کے لیے اور آپ لگ گئے حقیر چیزوں میں، اپنی خواہشات اور شہوات اور اپنی مرضیوں کے پیچھے چلتے رہے، صرف خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی بسر کر رہے، دھوکے میں پڑے رہے. دھوکہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی بعد میں سمجھ آتی ہے، جب کھا رہا ہوتا ہے انسان نہیں پتہ چلتا کیا کھا رہا ہے. تو انسان کے لیے دنیا میں کچھ کام کرنا جو ہے یہ رسوائی کا باعث ہوں گے، جیسے شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. ابن قیم کہتے ہیں گناہوں کے اثرات میں سے یہ ہے کہ گناہ لازماً ذلت کا باعث بنتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان کو ذلیل ہونا ہی پڑتا ہے. بعض سلف صالحین اور گناہوں میں کیا ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو اس طرح گھسیٹتی ہے، ایسے ذلیل کرتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، ہم نے تو ان کو یہ بھی دیا، وہ بھی کھلایا، وہ بھی پلایا، سب کچھ کیا، اور یہ ہمارے ہی نہیں بنتے. آپ اپنے رب کے نہیں بنے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا وفاداری کرے. تو نافرمانیاں کسی بھی قسم کی ہوں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا باعث نہ بنے. بعض سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلت میں نہ رکھ. حسن بصری کہتے ہیں اگرچہ ان کو خچر اپنے سوار کر کے بھگاتے ہیں اور ترکی گھوڑے ان کو دوڑاتے ہیں، مگر نافرمانی کی ذلت ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس زمانے میں خچر اور گھوڑے جو تھے ترکی گھوڑے، وہ آج کی مرسڈیز اور بڑی بڑی سواریوں، کیونکہ سواری بھی انسان کا اسٹیٹس سمبل ہوتی ہے نا کہ کس قسم کی گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو لیکن معصیت کی ذلت ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی، یعنی ان کا دل کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوتا. اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا مگر یہ کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کے در پر عزت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ اس عزت کو صرف اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی اطاعت میں جو عزت ہے وہ مالدار ہونے میں نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا بھی ذلت کا باعث ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور آخرت میں عذاب، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور عزت ملتی ہے انسان کو ایمان کی وجہ سے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے. تو مومن کی عزت اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے شام کی طرف جب روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے اونٹ پر سوار تھے، لیکن ایک جگہ پر پہنچے تو نیچے اترے، موزے اتار کے کندھے پہ رکھ دی، اپنے اونٹ کی لگام پکڑی اور دریائی گزرگاہ میں سے چلنے لگے. تو ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ اس حال میں دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کیچڑ میں یعنی پانی میں سے نکل کے آ رہے ہیں. اس پر ابن عمر نے کہا کہ اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ انہیں اسی طرح اپنی سواری لے کے نکلنا تھا، یعنی سواری کے اوپر بیٹھ کے تو پانی سے نہیں نکل سکتے تھے اللہ کہ کوئی اور ساتھ سوار لے کے چلے. کہا تو ابو عبیدہ اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت ہوتی. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اللہ نے جن وجوہات کی بنا پر ہمیں عزت دی،
اگر ہم عزت کے حصول کے لیے کوئی اور انداز اختیار کریں گے تو وہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیزیں کریں گے تاکہ اس سے ہمیں زیادہ عزت ملے تو وہ عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے. جیسے وہ حدیث کئی دفعہ سنا چکی ہوں، ابن ابزہ جو غلام تھے جن کو مکہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور پھر وہ حدیث بھی ہے ان اللہ لا یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دفنانے لگتے تھے ایک ایک قبر میں دو تو کیا پوچھتے تھے؟ پہلے کس کو؟ جی ہاں، یعنی ایک قبر میں 2 اور بعض میں 3 کو بھی دفن کیا. تو اب جب کسی ایک شہید کو اتارتے تو پوچھتے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھتا اور جانتا تھا، کس کو زیادہ قرآن آتا تھا؟ تو صحابہ جس کی طرف اشارہ کرتے آپ پہلے اس کو قبر میں اتارتے. شہادت کے بعد بھی وہ تو اب دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار کر کے یہ بتا دیا کہ جو قرآن میں جتنا آگے ہوگا اتنی ہی اس کی عزت ہوگی. کہ قرآن پڑھنے والے کو یا قرآن زیادہ جاننے والے کو پہلے اس لیے اتارا کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ قرآن پڑھنے والے کا مقام بلند ہے. پھر اسی طرح رات کا قیام جو وہ عزت کا باعث ہے. پھر ایک اور چیز جو عزت بڑھاتی ہے وہ تواضع اختیار کرنا، ہمبل ہونا، دوسروں کو اللہ کی خاطر معاف کر دینا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ یا رب تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے، عزت والا ہے؟ فرمایا جو قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے، یعنی جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے. پھر اسی طرح لوگوں سے بے نیاز ہونے میں عزت ہے، ان سے کوئی لالچ نہ رکھنے میں. تو رسوائی سے بچنے کے علاوہ عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے بچنے کی بات بھی کی گئی ہے. جہنم سے بچنے والے اعمال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، جس میں توحید ہے، شہادتین ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، نرم مزاج اور آسان ہونا. جنتی لوگوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ نرم مزاج اور آسان ہوتے ہیں، ان سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا، نرم ہے اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، ایزی گوئنگ ہے، وہ جھگڑا نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، آسانی سے بات مان جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والا. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت بخشی ہے اور جن کے لیے عذاب آخرت سے بچنے کا وعدہ ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. لیکن اس کے لیے دعا اور دوا دونوں کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو پھر میں آگے چلوں گی تاکہ آج یہ چیپٹر مکمل ہو جائے. ہاتھ کھڑا کر لیجیے اگر کوئی بات کرنا چاہے. ساتھ ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو جب شروع کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، ہماری نیت بھی بہت خالص ہوتی ہے، بڑا انتھوزیازم ہوتا ہے، بہت پلاننگ کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں یا پھر ہمارا دل اس سے ہٹنے لگ جاتا ہے، کوئی راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، راستے کی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ وہ تو دعا ہمارا اخلاص جانچنے کے لیے ہوتی ہے نا اصل میں، بالکل، کہ ہم سچے کتنے ہیں. تو یہ دعا واقعی بہت فائدہ دیتی ہے. اور پھر شفا کے کانٹیکس میں یاد رکھیے کہ شفا کی دعائیں پڑھ رہے ہیں تو شفا کے کانٹیکس میں اس طرح کہ انسان یہ دیکھے کہ جو بھی اس کی بیماری ہے، کیونکہ بعض اوقات طویل بیماریاں انسان کو نڈھال کر دیتی ہیں، اللہ سے بدگمان کر دیتی ہیں،
اور ساری زندگی انسان صبر کرتے کرتے آخر میں تھک جاتا ہے تو منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جس سے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور عاقبت خراب ہو جاتی ہے، انجام اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے بیماری کی حالت میں اللہ اس کا انجام اچھا کرنا، یعنی یا تو صحت ہو اور یہ سب کچھ درست ہو جائے، یا پھر اگر موت ہی لکھی ہے تو بھی پھر اس کے بعد کا انجام بہت اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس نیت سے میں نے یہ دعا ڈالی تھی یہاں. وعلیکم السلام. ایزی گوئنگ کی جب بات کری تھی تو ہم بچوں کی تربیت میں مدرز، بچے یا گھر والے کمپلین کرتے ہیں کہ مدرز اتنی ایزی گوئنگ نہیں رہتی کیونکہ فرملی ان کو تربیت کرنی ہے، نماز کا کہنا ہے یا جو بھی. تو اس میں ہمیں کس طرح مطلب ایزی گوئنگ بھی ہو اور تربیت بھی ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں بچوں کی اگنور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہم بچوں کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے نا، مثلا وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، زندگی کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو، ہر چیز کو. اب مثلا میرا گرینڈ سن جب آتا ہے تو وہ چیزوں کو اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، کر لے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کو ہر چیز کا تجسس، ہر نئی چیز کو اتنے غور سے وہ دیکھتا ہے. اب اگر میں کہوں نو 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 تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا لرن کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے تو مشاہدے کی قوت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس کو مشاہدہ کرنے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ اس کے سر پہ سوار ہیں، یہ نہیں پکڑنا، وہ نہیں رکھنا، وہ نہیں. بعض اوقات وہ کوئی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، نیچے رکھتا ہے، پھر واپس رکھتا ہے، پھر لا کے پکڑاتا ہے. اب اگر میں کہوں کہ نہیں وہ میری چیز جگہ سے ہل گئی تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی، تو مجھے فارم ہونا چاہیے. نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں یہاں پر فارم ہونے کی، کرنے دیں. کتنا میس کریں گے؟ کر لیں. ڈبے اٹھا کے نیچے رکھ دیے، ڈھکن کھول دیے، فلاں، تھوڑی سی ایفرٹ ہے نا، کوئی بات نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچہ سارا وقت تو اس سے تھوڑی لگا رہے، تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ کیا کریں؟ ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں. ہاں، جو ایسی خطرناک چیز میں وہ ہاتھ ڈالنے لگے وہاں بس ایک دفعہ آپ فارم ہو جائے، نو یہاں یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ہم دنیا کے امور میں تو ان کے ساتھ بہت ڈسپلن رکھتے ہیں. پڑھائی ایسی ہونی چاہیے، فلاں ایسی چیز، فلاں سب ٹھیک. دین کے معاملے، نماز نہیں پڑھے، اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو ہمیں جی نماز نہیں پڑھی تو کوئی. اچھا، دین کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں، ایک دم ان کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں. یعنی آپ نے ایک دفعہ نماز کے لیے کہا اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تو اسی وقت دوبارہ 2 منٹ کے بعد پھر نہیں، 5 منٹ کے بعد پھر نہیں، چیخنا چلانا نہیں. آپ اپنا کام چھوڑیں، آپ اٹھیں، آپ اس کے چلیں ہم وضو کرتے ہیں، اٹھ جائے گا. پھر یہ جو ہم دور سے آوازیں لگاتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی تربیت نہیں ہے. میں نے کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، میں نے کہا چلیں نماز پڑھتے ہیں، اپنا سیگا بدلیں. ان کو جب شروع میں کراتی تھی تو میں نے ہر بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو، جیسے مغرب سے میں شروع کراتی تھی کہ چھوٹی نماز ہوتی تھی، فجر میں اٹھانا مشکل ہوتا، پہلی نماز مغرب کی، اٹھائے، چلے ہم وضو کرتے ہیں، میرے ساتھ وضو کریں، میں آپ کو وضو کرواتی ہوں، ایسے وضو کرتے ہیں، اتنا پانی لگاتے ہیں، سارا کچھ کرواتے، چلے ہم ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اب وہ ایک کمپنی دے رہے ہیں آپ بچے کو، تو بچہ 7 سال کے بچے کو اگر آپ کمپنی دے رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں نماز پڑھنا. تو پھر آپ کو نہ چیخنا پڑے گا، نہ اس کو کئی دن ساتھ کھڑا کریں گے تو اگلے دن وہ خود ہی، اس کو پتا ہوگا اس وقت یہ کام کرنا ہے، وہ آ جائے گا. تو دین کے معاملے میں چیخنا چلانا اور دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو محبت سے کروانا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اگلی. ہاں آپ کچھ کریں. اس میں عاقبت میں میں سوچ رہی تھی کہ جیسے رشتہ داری ہوتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپس میں اتنے دنوں تک ناراضگیاں رکھنا، حالانکہ مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو صحیح نہیں. تو ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں اس حالت میں موت آ گئی یا تو کیا انجام ہوگا. نیکسٹ دعا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا
إلا أنت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب بیماری کی حالت میں انسان یہ پڑھے کہ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھ پہ اپنی رحمت فرما دے، اور ایک بلنک آف این آئی بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میں تیرے بارے میں بدگمان ہوں، یا تیری رحمت سے نا امید ہوں، یا مایوسی کی طرف جاؤں، یا کوئی ایسی بات منہ سے نکالوں کہ جو آپ کو پسند نہ آئے، اور میرے سارے حالات سنوار دے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے حالات، بہت سے حالات بگڑ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں اپسٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ بیڈ پر پڑ گئے، اللہ نہ کرے، کچن کا کیا ہوگا، لانڈری کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی، نماز مشکل ہو گئی، یعنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو متاثر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک بیماری کے ساتھ بہت سے حالات متاثر ہوتے ہیں، تو اللہ میرے سارے حالات درست کر دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں کہ جو میرا حال درست کرے۔ اور یہ پریشان حال کے لیے دعا ہے، کسی بھی طرح کی بیماری میں، مثلاً جسمانی ہے یا روحانی ہے یا ذہنی ہے، قلبی ہے، جذباتی ہے، عقلی ہے، یعنی کسی کوئی بھی تکلیف ہے، یا آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی، تو سارے حالات جو بھی آپ کے اوپر حالات گزر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو سنتا ہوں آپ ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے ہیں، شام کو بھی 3 بار پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کی سنت پر عمل کروں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں کہا، اور آپ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ تو انہوں نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر یہ دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، اپنی بیٹی کو سکھائی۔ اپنے بچوں کے لیے تو انسان سب سے اچھی چیز چاہتا ہے نا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب کرنے لگا ہوں اس سے سننے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے، یعنی غور سے سنو میں جو کہہ رہا ہوں، یا اسے صبح شام پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت کرنا، میرے حوالے نہ کرنا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کی گئی ہے، اللہم رحمتک ارجو، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں پھر اپنی محتاجگی کا ذکر ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ یعنی انسان یہاں اقرار کر رہا ہے کہ میں محتاج ہوں، اور جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ کے فضل سے ہی ملا ہے، اور لمحے بھر کے لیے بھی نہیں،
کیونکہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں لمحے میں بھی پھسل سکتا ہوں. تو ہمیشہ مجھے عافیت میں رکھ. تو مجھے قدرت اور طاقت عطا کر کہ میں تیری اطاعت اور عبادت کر سکوں. اور یہ یہاں پر ایک توکل بھی ہے، یعنی تو میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو اپنے رب سے بے نیاز سمجھتا ہے نا تو وہ پھر ذلیل ہوتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اور سب سے کامل انسان وہی ہے جو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے جدا نہ کر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے جدا نہ کرنا چاہے. یعنی آپ ان الفاظ پہ غور کیے کہ اللہ لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی. یعنی میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور میری یہ طاقت ہے اور میرے اندر یہ کمال ہے. نہیں، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ تو اس کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے وہ ایک نفس کی اصلاح کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد لازم ہوتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ رسول دلوں کے طبیب ہیں. پیغمبر جو ہیں وہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اور دلوں کو پاک کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کا راستہ یہی ہے کہ رسولوں کی بات کو مان لیا جائے اور ان کے طریقے پہ چلا جائے. لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر حکمت آتی ہے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. اور پھر یہ کہہ کے اللہ کی رحمت سے امید رکھ کے اپنے نفس کی کمزوری کا اظہار کر کے پھر دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ میرے سارے معاملات درست فرما دے. یعنی میرے معاملات چاہے میرے گھر سے متعلق ہوں، گھر والوں سے متعلق ہوں، پڑوسیوں سے متعلق ہوں، دوستوں سے متعلق ہوں، پڑھائی سے متعلق ہوں، صحت سے متعلق ہوں، ہر حال میں ہر کام میں تو میرا مددگار ہو جائے. کیونکہ جس کا حال درست ہو جائے اس کا تو سب کچھ ہی درست ہو گیا نا. وہ کامیابی اور فلاح کے راستے پہ چل پڑا، اسے راحت اور اطمینان حاصل ہو گیا، اسے نعمتیں حاصل ہو گئیں، اس کے معاملات درست ہو گئے، اس کے دل کو اطمینان ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں زندگی کا لطف دوبالا کر دیتی ہیں. ان دونوں دعاؤں کو ذرا مل کے پڑھیے. عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله إلا أنت. یعنی آپ اس دعا کو ذرا تصور کر کے پڑھیں نا. اللہم رحمتک ارجو، دل میں پڑھیں اللہم رحمتک ارجو. اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، مجھے تیری رحمت ہی چاہیے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک تھوڑی دیر کے لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ وہ مجھ پہ قابو پا جائے اور میں نفس کا غلام بن جاؤں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. میرے سارے حالات درست کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے. صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو
اب اگر کوئی سوال ہو آپ کا. جی ارم. انہوں نے مجھے بلا دیا، میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا. جی ہاں، جو ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کا نفس بلا دی. وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو گئے، اپنا نفع نقصان بھی نہیں ان کو یاد رہا. اللہ کو بھولنے کا یہ نقصان ہے، بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا. اس والی دعا سے کتنی پیاری بات سمجھ آئی. جیسے شروع میں ہے کہ اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، مطلب، اور آگے لکھا ہے کہ آپ مجھے حوالے مت کریے گا میرے نفس کی. تو حوالے تو وہی کیے جا، اگر میرے پاس کچھ آلریڈی ہے تو میں کسی کو دوں تو تب بھی حوالے کرنا ہوتا ہے. اٹ مینس وی آر آلریڈی ان اللہ's رحمت، وی آر بورن لائک دیٹ. اللہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے، وی آر ان اللہ's پروٹیکشن، اور اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسی میں ہی ہمیں پلیز رکھیے گا. ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے نفس کے، شیطان کے، ہماری خواہشوں کے کسی چیز کے حوالے نہ کر دیں، ہمیں اس سے یہی رکھیں جہاں ہم ہیں. تو اتنی پیاری ہے مجھے یہ بات، مجھے پہلی دفعہ، اتنی دفعہ ہر روز پڑھتے ہیں لیکن پہلی دفعہ یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں آپ نے ہمیں جیسے پیدا کیا ہے اپنے رحمت میں ویسی رکھیں. اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں اس کو مت. بالکل، یعنی اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتی. پیچھے دیجیے. سادہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے نا، سبحان اللہ، ہم نے جب اس ہفتے سے وسوسوں کی دعاؤں سے بھی سٹارٹ کیا، پھر اس میں آپ جب پریمس کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد پہ ہی اتنا کیوں فوکس ہے، اور آئی تھنک کل مونا نے بھی یہ بات کہی تھی. آئی تھنک یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے آپ میں بھی اور بچوں میں بھی ڈرل کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری لمٹ کہاں تک ہے، کیپیسٹی کہاں ختم ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی اور پاور اور کنٹرول کیا ہے. کیونکہ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے استاد جی، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس جسٹ دا تھنگ اراؤنڈ اس، کہ اس میں کبھی نہ کبھی ہم اپنے آپ کو، کیونکہ آئی تھنک ود دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ، جو حالات چینج ہوئے، اس نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں یہ احساس شاید کہیں نہ کہیں ڈیولپ کرا دیا کہ وی آر ان کنٹرول. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا روٹ کاز آف سو مینی پرابلمس، کہ ہم پھر اس مناسبت سے ساری چیزوں کو غلط طریقے سے سبحان اللہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. جی جب یہ آپ نے مینشن بھی کیا کچھ تھوڑا سا، لیکن مجھے خیال آ رہا تھا کہ نفس کے بارے میں نے اپنے پاس میں ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جو میں بہت زیادہ اپنے آپ کو غور و فکر کرواتی رہتی ہوں. نمبر 1 کہ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور نمبر 2 علم نافع، تعلیم سیکھنا اور سکھاتے رہنا ہے نفس کے لیے، نفس کی ٹریننگ کے لیے. اور نمبر 3 جو ہے وہ حدیث، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کی پیروی، ان سے بار بار ان کی طرف دھیان دینے سے نفس کا کنٹرول رہتا ہے اور پاک رہتا ہے نفس. الحمدللہ. جی، اصل میں نفس کا جو نقصان ہے نا وہ شیطان سے بھی بڑھ کے. پچھلے دنوں ہمیں شیطان کے وسوسوں کی بات تو کی. شیطان کو بھی کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کے نفس نے. ٹھیک ہے نا، شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا اس کا نفس تھا. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو بات یہ ہے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں اور آرزوئیں ہیں، ایک تو بے لگام ہوتی ہیں، ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ ان کی کوئی انتہا ہی نہیں، کہ کہیں ختم نہیں ہوتی. انسان کے قبر پاؤں میں ہوتے ہیں اور اس کی خواہشات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچ جاتی ہیں کہ ان کا نفس ہی ان کا الہ بن جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور بندہ پھر نفس کی ہر بات مانتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات جو پھسلن ہوتی ہے نا وہ لمحوں کی ہوتی ہے، اس لیے لمحوں کی بات کی گئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو. لمحوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں. بالکل. وَأَذَنَ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا ہی مائل ہو جاتے. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کو وہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان مصلحتوں کے تحت کر جاتا ہے.
تو اس لیے نفس کی اصلاح کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی چاہیے. اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا